السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہمارے پاس ہے ADP تھرڈ سیمیسٹر کا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سسٹم آف پاکستان. ٹاپک ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 1956 کا آئین. اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں. اس کا کیا انٹروڈکشن تھا, اس کی کیا ہسٹری تھی, اس کے کیا فیچرز تھے, کیا کازز بنی, کیا فیلیئرز آئے, اور یہ ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1956 کا. فرسٹ آف آل دس کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن برٹش ٹائپ پارلیمنٹری سسٹم. پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. پرائم منسٹر از دا ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ. چودھری محمد علی نے آئین سازی کے لیے مغربی پاکستان کو ناگزیر سمجھتے تھے. 1955 میں انہوں نے مغربی پاکستان کے قیام کے بعد عوام سے وعدہ کیا کہ جب فروری 1956 تک آئین پاکستان تشکیل پا جائے گا. لیکن 9 فروری 1956 کو آئین پاکستان کا مسودہ جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو اس مسودے میں یہ بات کہی گئی کہ ریاست بہاولپور کا درجہ صوبے کے برابر شامل کیا جائے, جو کہ ایک طویل بحث تھی. اور اس بحث کو مطلب لوگوں نے بہت سراہا کہ ریاست بہاولپور کو صوبے کا درجہ ملنا چاہیے. جو طویل بحث کے بعد 29 فروری کی شب کو اسمبلی نے آخرکار تحریک منظور کرتے ہوئے بل پاس ہونے کا اعلان کر دیا. تو جو پارٹیاں آپس میں, کچھ پارٹیاں مخالف تھی, جو کانگریس کی پارٹی تھی وہ مخالف تھی, تو باقی بل کی منظوری کے بعد قبل جو تھے ایوان سے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے. جو جن کو لگا یہ بل اب تو یہ پاس ہو گیا, تو یہ جو مخالفت پارٹی تھی وہ چلی گئی وہاں سے. تو 2 مارچ 1956 کو یہ آئین پیش کیا تھا. گورنر جنرل سکندر مرزا نے اس کی حتمی منظوری دی 2 مارچ 1956 کو, اور 23 مارچ 1956 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نافذ کیا گیا. 23 مارچ 1956 کو یہ آئین نافذ کیا گیا 1956 کا. اور یوں کیا ہوا کہ پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد پاکستان کو پہلا آئین ملا. پاکستان کو پہلا آئین ملا 9 سال کے بعد, اور وہ آئین تھا ہمارے پاس 1956 کا آئین. The constitution was consisted of 13 chapters and 243 articles. 1956 کا جو آئین تھا یہ آئین 13 ابواب اور 234 دفعات پر مشتمل تھا. British type of parliamentary system was adopted in this constitution. The head of state office has been made nominal head while prime minister was made the chief executive of the country. جیسے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, اور پرائم منسٹر از دا ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ. The provinces had also been autonomous to strengthen center so that it might be clash with the National Assembly and stability. The majority of the country population welcomed to 1956. Some political parties termed to sign good fortune and prosperity for the country. Anyhow, some political parties demanded amendment in. کچھ political parties تھی جو اس کے against تھی, اور جو کچھ تھی وہ چاہتی تھی کہ اس میں amendment ہو جائے, کوئی ترمیم لائی جائے. And Awami League initiated a movement in the form of rallies, protest marches and strikes. اور پارلیمانی نظام میں اس آئین کے تحت سربراہ مملکت کے عہدے کو بہت زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے. مرکز کو مضبوط بنانے کے لیے صوبوں کو خود مختاری دینی پڑتی ہے, صوبوں کو خود مختار بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ ملک کی کثیر آبادی قومی وحدت و استحکام سے متصادم نہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اس میں بعض دفعہ ترامیم کا بھی مطالبہ کیا گیا, جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ترمیم. اور اسی طرح مشرقی پاکستان میں باقاعدہ جلسے, جلوسوں اور ہڑتالوں کی شکل میں ایک تحریک چلائی گئی. تو یہ 9 سال بعد پاکستان کا پہلا آئین ملا تھا. اور اس کی اب ہم کچھ سائلنٹ فیچرز دیکھتے ہیں, سائلنٹ فیچرز آف 1956 کانسٹیٹیوشن, کہ اس کی خصوصیات کیا تھی اس آئین کی جو 1956 کا آئین پیش کیا گیا. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہیڈنگ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن. ریٹن مین کیا ہوتا ہے؟ ریٹن تحریری فارم میں لکھا ہوا, اینڈ کانسٹیٹیوشن آئین, تحریری آئین. تو the 1956 constitution was presented as a scripted document. The constitution comprised of 234 articles and 5 abstract. پاکستان 1956 کا دستور ایک تحریری شکل میں ملا.
یہ دستور 234 دفعات اینڈ 5 ایبسٹریکٹ آرٹیکلس اس کو کہتے ہیں دفعات کو، اور ایبسٹریکٹ گوشوارے. یہ 234 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا 1956 کا آئین. سیکنڈ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، اس کا سائلنٹ فیچر ہے. سائلنٹ فیچر مین کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بھی خصوصیات بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں. فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، فلیکسیبل مین ہوتا ہے لچکدار. فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن مین لچکدار آئین. دا پروسیجر آف میکنگ امینڈمنٹس واز ناٹ کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ. 1956 کا دستور لچکدار. ترمیم کرنے کا طریقہ اس میں کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، مطلب کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں تھا کہ اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. اٹ واز ویری مچ فلیکسیبل، یہ بہت لچکدار تھا. ان ادر کنٹریز آف دا ورلڈ with the support of the federal units and acceptance of through special convention only the amendment could be processed. In Pakistan, the amendment constitution could be made with 2/3 majority parliament members by the Federal Legislative Council. تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی. دنیا کے بہت سے ممالک جس میں وفاقی یونٹ جو ہیں ان کی رضامندی یا خاص کنونشن کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی تھی. پاکستان کے آئین میں اس کی ملک کی وفاقی مجلس قانون ساز پارلیمنٹ کے کل ارکان کی 2/3 اکثریت سے کی جا سکتی تھی. 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر امینڈمنٹ کا اگر ہم سوچیں تو 2/3 اکثریت سے اس میں ترمیم لائی جا سکتی تھی. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فیڈرل کانسٹیٹیوشن، وفاقی آئین. The 1956 constitution was federal type and comprised only 2 provinces. 1956 کا آئین جو تھا یہ وفاقی نوعیت کا تھا اور یہ صرف 2 صوبوں پر مشتمل تھا. Only 2 provinces, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. These provinces had separate executive and separate judiciary. ان صوبوں کی الگ الگ مقننہ اور الگ الگ انتظامیہ تھی. جوڈیشری، عدلیہ. فیڈریشن ہیڈ سیپریٹ ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. دا ہیڈ آف دی انتظامیہ اور الگ تھی مقننہ. دا ہیڈ آف پروونشل گورنمنٹ ور کالڈ دا گورنرز. جو صوبائی حکومتوں کا سربراہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ گورنر کہلاتا ہے. The head of the state were called governors and who manage the provincial affairs with the advice of their provincial legislative. Similarly, the responsibility of the legislation and management of issues of national importance lied with the federal government. جو صوبائی حکومتوں کے جو سربراہ وہ گورنر کہلائے اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا کہ اپنے صوبہ کی قانون ساز اسمبلیوں کے مشوروں پر صوبہ کا نظام چلایا جائے. یہ نہیں کہ ایک بندہ آئے اور وہ کہے کہ بھائی میں نے اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. وہ اپنا ایک خود نہیں کر سکتا. وہ تمام جو مجلس قانون ساز اسمبلیوں میں ممبرز ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ان کے تمام کا ڈیسیژنز لے کے، تمام کا مشورہ لے کے پھر اس پہ کوئی عمل کرائے گا. اسی طرح قانون سازی اور انتظامات کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوتی ہے. جو بھی اس میں ہو، کچھ بھی کوئی بھی اس میں ترمیم کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو سب کے مشوروں سے یہ حل کیا جاتا ہے. اینڈ فورتھ ہمارا پوائنٹ ہے اسلامک ابیلٹی، اسلامک رنگ، اسلامی دفعات. ان دا کانسٹیٹیوشن پاکستان واز ڈکلیئرڈ اینڈ اسلامک ریپبلک. اس آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. ٹھیک ہے. فردر مور سم آرٹیکلز آف دی ڈاکومنٹ میڈ اٹ کلیئر دیٹ اٹ واز کانسٹیٹیوشن آف سم اسلامک کنٹری. اور یہ واحد آئین تھا جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا اور اس کے اندر چند دفعات بھی رکھی گئی کہ جس سے مطلب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آئین اسلامی ملک کا ہے. اس کے اندر ایسی دفعات رکھی گئی تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسلامی ملک کا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دا acceptance of the rule only possessed by supreme authority Allah Almighty. Name of the country Islamic Republic of Pakistan. The head of state to be Muslim only. The term principles as a leading principle to design the country law according to Quran and Sunnah to replace the old laws by Islamic laws. تو اس میں بیسیکلی بات یہ کی ہوئی ہے کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا اور اس میں خدا کی ملکیت قرار دینا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا،
اسلام کے اصولوں کو ریاست، مطلب یہ تھا کہ انسان کے اصولوں، انسان کا مسلمان ہونا، اس میں یہ بھی رکھا گیا تھا کہ صدر کا اور پرائم منسٹر کا ہمارے پاس مسلمان ہونا لازمی ہے، ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا اور پرانے قوانین کی جگہ اسلامی قوانین کو، مطلب یہ تھا کہ اس آئین میں بتایا گیا کہ جو بھی ہمارے پاس جو بھی قوانین رکھے جائے ان کو اسلامی ہونا چاہیے. اور اس میں جب یہ آئین نافذ ہوا تھا تو ملک کے تمام جمہوری اور جو دینی حلقے تھے نا، انہوں نے ایک اطمینان کا سانس لیا، انہیں ایک سیٹسفیکشن ملی کہ اب اس میں اسلامی امینڈمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. آئی مین ٹو سے دیٹ کہ اس میں جو بھی قوانین لائے جائیں وہ اسلامی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہیڈنگ کلیئر ہوئی. اور نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ڈویژن آف اسٹیٹ افیئرس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاورس، ریاستی امور کی تقسیم. تو ریاستی دا اسٹیٹس افیئر ور ڈیوائڈ ان 3 کنٹینٹس، یہ 3 کنٹینٹ تھے اس میں. کنٹینٹ آف فیڈرل افیئر وفاقی امور، کنٹینٹ آف پروونشل افیئر صوبائی امور، اینڈ کنٹینٹ آف جوائنٹ افیئر مشترکہ امور. اس کی ریڈ کرتے ہیں ہم. دوز افیئر ور انکلوڈیڈ ان دا کنٹینٹ آف فیڈرل افیئرز which were dependent to the central government. The provincial affair content including those affairs the legislation of whom was managed by provincial assembly. Power of legislation of the issues included in the content of combined affairs was entrusted to the federal and provincial assemblies. If both the institutions had some clash, the approved law for the federal assembly would prevail. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مرکزی امور کی جو فہرست تھی اس میں شامل تھا کہ جو بھی قوانین لائے جائے وہ مرکزی حکومت کے تابع ہوں، اور صوبائی امور جو تھے اس میں یہ تھا کہ جو بھی قوانین لائے جائے وہ صوبے سے، اس کی ذمہ دار وہ صوبائی اسمبلی خود ہوگی. اور جو اس میں کنٹینٹ آف جوائنٹ افیئرز تھا، مشترکہ امور کی فہرست تھی، اس میں یہ کیا تھا، قانون سازی کا اختیار مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو حاصل تھا. جو مشترکہ تھا اس کا اختیار تھا کہ مرکزی بھی اس میں کر سکتے ہیں اور اس میں صوبائی بھی. تو اگر مرکزی کے قانون ساز اسمبلی میں بھی کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا تو مرکزی اسمبلی کے منظور کردہ قانون کو بالادستی حاصل تھی. دس از دا ڈویژن آف اسٹیٹ افیئرز. اینڈ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے پارلیمنٹری سسٹم آف دا گورنمنٹ. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن governments ہے. According to this constitution, the parliamentary democracy came into existence and the central cabinet was answerable to the federal legislative or the parliament. The provincial cabinet was answerable to the governor, provincial legislative, the member of the central and provincial legislature. Governor would be constitutional head only would perform their duties with the advice of the cabinet and the parliament. اس آئین میں کیا بتایا گیا؟ اس آئین کے تحت پارلیمانی جمہوریت کا قیام عمل میں آیا، اور صوبائی کابینہ جو صوبائی کابینہ تھی وہ اپنے صوبے کی مجلس قانون ساز اسمبلی کے سامنے جواب دہ تھی. جو مرکزی اور صوبائی قانون ساز ادارے تھے ان کے پاس اپنے براہ راست نمائندے تھے جو اکثریت والی، مطلب جہاں پہ بھی اکثریت ہوتی ان کے پاس حق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. صدر پاکستان اور صوبوں کے گورنر صرف آئینی سربراہ ہوتے ہیں جو کابینہ اور پارلیمنٹ کے مشوروں سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیسک رائٹ. بنیادی حقوق کیا تھے؟ 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق کیا رکھے گئے؟ دا پروٹیکشن آف دا بیسک رائٹ. 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق کے تحفظ کی باقاعدہ ضمانت دی گئی. A chapter in this regard was specified in this constitution. The rights included perform freedom of speech and expression. کیا تھا اس میں کہ ان حقوق میں آزادی تحریر و تقریر، ٹھیک ہے، آزادی مذہب، رنگ و نسل، ذات پات، جائے پیدائش، یک ایوانی مقننہ. اور اس آئین کے روح سے مرکزی اور صوبائی قانون ساز اسمبلی 2 ایوانوں پر مشتمل تھی، ایوان بالا اور ایوان زیریں، یونیک کیمبرل اور بائی کیمبرل. وفاقی نظام میں عام طور پر مجلس قانون ساز دونوں ایوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سول سٹیزن شپ.
Sole citizenship mean wahid शोहरियत. In Pakistan constitution, the principle of the sole citizenship was adopted. The citizen of this country would be called Pakistanis, not as Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi or Sarhadi. While in some federal countries of the world, the procedure of dual citizenship is in practice. For example, the citizen of America is American citizen as well as citizen of the native state. पाकिस्तान के आयन में वाहिद शोहरियत का असूल अख्तियार किया गया. पाकिस्तान के यहाँ के बशिंदे सिर्फ पाकिस्तान के शहरी कहलाते हैं. उन्हें बंगाल, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान या सरहद वगैरह की शोहरियत हासिल नहीं थी, जबकि दुनिया के बाद वफाकी ममालिक में दोहरी शोहरियत का तरीका राइज था. मसलन अमेरिका में एक शख्स को वक्त अमेरिका की शोहरियत और इस रियासत की शोहरियत भी हासिल होती जहाँ वो सकूनत पजीर है, मतलब जहाँ वो रिहाइश पजीर है. और अगला हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस. प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है कि तवाज़ुन इस आइन का असूल कार फरमा, यानी हुकूमत के तीनों शोबे. हुकूमत के तीनों शोबे कौन से हैं? एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे के अख्तियारात पर नज़र रखे हुए थे ताकि हर शोबे के अख्तियारात में तवाज़ुन कायम रखा जाए. मसलन इंतज़ामिया मुकन्ना के सामने जवाब थी. अदलिया के बनाए हुए कानून पर नज़रसानी का अख्तियार इंतज़ामिया को हासिल था. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी. In 1956 constitution, the judiciary was given independence. Now the courts could function without any influence or pressure, without any influence or administration. The Supreme Court and the High Court had full powers to revise the legal process and protection of constitution. 1956 के आइन में अदलिया की आज़ादी का खास ख्याल रखा गया था कि अदालतें इंतज़ामिया के दबाव से बेनियाज होकर फ़राइज़ अंजाम दे सकती थी. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आइन की हिफाजत और अदालती नज़रसानी के अख्तियारात भी हासिल थे. नेशनल लैंग्वेजेस. इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 declared the national language in Pakistan. English would be used as the language for official use until both Bengali and Urdu might be able to take its place. A period of 20 years was fixed for this purpose. दो कौमी ज़बानें कौन सी थी? एक बंगाली थी और एक उर्दू थी. बंगाली और उर्दू पाकिस्तान की दो कौमी ज़बानें करार दी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान को दफ्तरी ज़बान के इस्तेमाल करने में कोई गुंजाइश न रखी गई थी जब तक उर्दू और बंगाली दफ्तरी ज़बान की जगह ना ले लें. इस मकसद के लिए 20 साल की मुद्दत का मुकर्रर की गई थी. ये थे हमारे 1956 के आइन के कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के साइलेंट फीचर्स. इसकी खसूसियात क्या थी, इसकी हेडिंग्स क्या क्या थी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक एबिलिटी, डिवीजन ऑफ स्टेट अफेयर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक राइट, लीडिंग प्रिंसिपल, यूनिकैमरल पार्लियामेंट, सोल सिटीजनशिप, प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, टू नेशनल लैंग्वेजेस. अगर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का इंट्रो देना है हमने. इंट्रो देने के बाद हम उसकी साइलेंट फीचर्स लिखेंगे. साइलेंट फीचर्स में ये जो पॉइंट आए थे, पॉइंट्स के को बोल्ड करके हेडिंग्स देंगे. हेडिंग्स के बाद उनकी डिटेल, और डिटेल के बाद क्या उन्होंने पूछा है कि इसके फेलियर्स क्या थे, क्या कॉजेज़ थी, क्या वजूहत थी कि ये आइन की मनसूखी हुई और ये आइन नाकाम हुआ. तो हम कुछ फेलियर्स इसके पढ़ लेते हैं. फेलियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956. अच्छा, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबॉर्गेटेड इन 1956. तो पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1958 को मनसूख. एब्रोगेशन का मीन क्या होता है? मनसूख कर देना, ख़त्म कर देना. Prime Minister Muhammad Ali Bogra resigned on September 8, 1956 and replaced by blended cabinet of Hussain Shahid Sohrawardy. और वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा 8 सितंबर 1956 को मुस्ताफ़ी हो गए. तो उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मखलूत वजारत कायम की. आप भी सियासत का ग्रोही सियासत का शिकार थे. सिकंदर मिर्ज़ा dismissed this government and appointed the चंडीगढ़ एवेन्यू प्राइम मिनिस्टर. और क्या था कि सिकंदर मिर्ज़ा ने आपको बरतरफ करके 2 माह के लिए आई चंडीगढ़ को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया. और फिर उसके बाद फ़िरोज़ खान वज़ीर आज़म बने. और इसमें बताया हुआ है कि दिस रिजल्ट द सिकंदर मिर्ज़ा रिजाइन फ्रॉम दिस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैंडल ओवर द रिजाइन टू गवर्नमेंट द कमांडर चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल मोहम्मद अयूब खान एंड फील्ड ऑफ इंग्लैंड. 1956 के आइन के तहत फरवरी 1959 में जब इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया तो जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर उसको तूल देने की खातिर
اکتوبر 1958 نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور آئین معطل کر کے پارلیمنٹ کا بنا توڑ دی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف نہیں، ان کی آواز اٹھانے کے لیے جلسے جلوس نکالے گئے، اور لہٰذا 20 یوم کے بعد سکندر مرزا جو تھے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور جو کمانڈر تھے چیف محمد ایوب خان کو ملک کی باغ دوڑ دے کر خود انگلستان روانہ ہو گئے۔ تو یہ تھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی اور آئین کی منسوخی کیا تھی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ تو یہ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، اور ویسے یہ ہمارے لانگ کوشچن کا پارٹ ہے۔ اگر لانگ کوشچن 1956 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اس کی انٹروڈکشن، اس کے سائلنٹ فیچر، اس کے کازز اینڈ فیلئرز۔ تو پھر آگے ہے کہ کازز آف فیلئر 19 کانسٹیٹیوشن، اس کی وجوہات کیا تھی، آئین کی ناکامی کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے یہ آئین منسوخ کیا۔ تو الیکشن پروسیجر، انتخابی طریقہ کار، طریقہ انتخاب کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ آئین منسوخ ہو گیا۔ The 1956 constitution would have implemented after fresh election, but ironically no electoral procedure was mentioned in this constitution, so the election of national and provincial assemblies would not be held. Although the legislative assembly was elected on the basis of separate electorate, whereas Public Muslim League, Jamaat Islami and Nifaz Islam Party was in favor of electorate. تو یہ تھا کہ 1956 کے آئین میں ان نئے انتخابات ہونا چاہیے تھا، لیکن آئین میں طریقہ انتخاب بھی درج نہ تھا، اسی وجہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب نہ ہو سکا، لیکن جو پہلی دستور ساز اسمبلی سے جداگانہ انتخاب کے اصول پر منتخب ہوئی۔ لیکن عوام اور مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور نفاذ اسلام جو پارٹی تھی نا، ان کے جداگانہ انتخاب کے حق میں تھی، اور نیشنل عوامی پارٹی اور ریپبلکن پارٹی مخلوق طرز انتخاب چاہتی تھی۔ ان کے آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے تھے، انہی لڑائی جھگڑوں کے بیس پر 1956 کے آئین کو ناکام بنا دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ کیا ناکامی کا اسباب تھا کہ جو 1956 کا آئین منسوخ ہوا۔ ایڈورس ایٹیٹیوڈ آف سکندر مرزا، سکندر مرزا کا غلط رویہ کیا تھا جس کی وجہ سے 1956 کا آئین کو منسوخ ہونا پڑا۔ ایڈورس ایٹیٹیوڈ تھا تو the basic reason of the failure of 1956 constitution was the lengthening of the rule and imposing the martial law without constitution of Sikandar Mirza. Due to this action, the constitution became inapplicable. The local constitutional experts were unanimous. The review the failure of constitution was based on non-serious attitude. آئین کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گورنر جنرل سکندر مرزا کا اقتدار کو طول دینا اور بلا سوچے سمجھے مارشل لا نافذ کرنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بغیر سوچے سمجھے مارشل لا لگا دیا، اور اس آئین سے ناقابل عمل ہو کر رہ گیا کہ ملکی جو ماہرین قانون تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ آئین کی ناکامی کی بنیادی وجہ اس وقت کے موجودہ سیاست دانوں کی نااہلیت تھی، جنہوں نے اس پر عمل کرنا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی 1956 کے آئین میں کی ناکامی کی وجہ یہ بنی کہ سکندر مرزا خود جمہوریت کے قائل تھے، جس کی وجہ سے آئین پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اور اگلا ہمارے پاس ہے سہروردی ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دا کانسٹیٹیوشن آف فیلئر آف 1956 کانسٹیٹیوشن، کہ سہروردی کا کیا رویہ تھا جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوا۔ چودھری محمد علی endeavored to finalize implement 1956 constitution, but President Sikandar Mirza dismissed from his premiership with a few months. تو یہ تھا کہ چودھری محمد علی خان نے دن رات محنتوں کے بعد 1956 کا آئین تیار کیا اور نافذ کرانے کی کوشش کی، مگر سکندر مرزا نے چند ماہ کے اندر ہی انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ حسین شہید سہروردی کو نیا وزیر اعظم بنایا، جو خود اس آئین کی نامنظوری کے سلسلے میں جلسوں جلوسوں کی قیادت میں تھے۔ ان حالات کی وجہ سے جو تھا وہ 1956 کا آئین منسوخ ہوگا۔ اس کے بعد ہے بیوروکریسی بیہیویئر۔ بیوروکریسی کا کیا بیہیویئر تھا؟ اس آئین میں ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی بیوروکریسی شاہی طبقہ کا آئین پاکستان کو نافذ کرنے میں اس کے انڈر دو باتیں تھیں، دو وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ بیوروکریسی نا تجربہ کار تھی، ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ لوگ اپنے گورنر جنرل کے قریبی دوستوں میں شمار کرتے تھے، اس لیے ریاستی امور کی انجام دہی میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی، جو جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ لیک آف لیڈرشپ،
ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قیادت کا فقدان تھا. 1956 کے آئین میں لیک آف لیڈرشپ تھی. After the death of Quaid Azam and Liaquat Ali Khan, the reign of leadership and the government was into hand of opportunist secular elements. Secular کیا ہوتا ہے؟ موقع پرست ایلیمنٹس. قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے وفات کے بعد ملک کی قیادت باغ دوڑ مفاد پرست لا دین. سیکولر ایلیمنٹس کیا ہوتا ہے؟ لا دین، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ عہدہ سنبھالنے کے لیے آ جائیں تو ان کو لا دین کہا جاتا ہے. سیکولر ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو لا دین اور ناصر کے ہاتھوں میں آ گئی جو نہ اسلام اور جمہوریت سے مخلص تھے اور نہ ہی انہیں کچھ پتہ تھا، جو وسیع اختیارات لے کر بیٹھ کر ملک کی گاڑی جمہوریت کی راہ پر گامزن کرانے کے لیے انہوں نے آئین میں نافذ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ لی، جو دستوروں کی ناکامی کی اصل وجہ تھی. اس کے بعد اس کے پوائنٹس آ جاتے ہیں. ڈپلوریبل رول آف پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ڈیفیشنسی ان پولیٹیکل ٹریننگ. تو سیاسی جماعتوں میں کیا کردار تھا جس کی وجہ سے 1956 کا آئین منسوخ ہوا، اور سیاسی تربیت کی کیا کمی تھی جس کی وجہ سے یہ آئین منسوخ کرنا پڑا. جمہوریت ہمیشہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی اداروں کی کارکردگی کی بنا پر کامیاب ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ سیاسی جماعتیں ہی ساتھ نہ دیں تو یہ کامیاب ہو جائے گی. یہ عوام کے جذبات و احساسات کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں. جس میں ملک میں سیاسی جماعتیں انتشار کا شکار ہوں وہاں عوام کی سیاسی تربیت نہیں ہو سکتی. لہٰذا عوام کے اندر سیاسی تربیت کی فضا قائم کرنے کے بجائے یہ سوچ پیدا کر لی جائے کہ اس ملک کے لیے جمہوریت کے بجائے عامریت زیادہ سود مند ہے. تو یہ تھے وہ پوائنٹس جن کی وجہ سے 1956 کے آئین کو منسوخ ہونا پڑا. تو آج ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.